بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، مجھے انگلش تو نہیں آتی ہے. حضرت مولانا کی طرف سے، مولانا ارشد صاحب اور ان کے رفقا کی طرف سے حکم ہوا تو 2-3 منٹ کے لیے میں اپنے ساتھیوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں تمام اساتذہ سے معذرت کے ساتھ اور دوستوں اور ساتھیوں سے، علماء جو ہمارے انگلش کے خاص طور سے علماء ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کے، میں ان سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل میں ذہن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں خاص عرض کروں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے جو پروگرام پیش کیا، آپ کی جو محنتیں ہیں وہ بڑی قابل قدر ہیں اور بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں. میری بڑی تمنا رہتی ہے کہ ہمارے علماء اس ماحول کے اندر جو بھی چل رہا ہے اس وقت، ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ کسی کے سامنے وہ جھکے نہیں. جہاں بھی کھڑے ہوں پہاڑ بن کر کھڑے ہوں، جہاں بھی کھڑے ہوں مقابلے کی ضرورت ہے مقابلہ کریں. جہاں بھی ضرورت ہے کوئی جواب دینا ہے، بہترین زبان کے اندر آپ جواب دیں. آپ کی زبان انگلش بہترین ہو جائے، آپ کی زبان عربی بھی بہترین ہو جائے، اردو زبان وہ بھی بہترین ہو جائے. جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے گجرات میں گجراتی زبان کی ضرورت ہے، بہترین زبان میں گفتگو ہونی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے مضبوط کرنے کی کوشش کریں. میں علماء سے درخواست کرتا ہوں، آج کی ضرورت ہے. آج پورے عالم میں لوگ اسلام پر ایسا کیچڑ اچھال رہے ہیں. لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ایسی بے عقل کی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ سے بہت پیچھے، بہت ورا ہوتی ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں. اسلام تو ایک بہت صاف اور شفاف مذہب ہے، اس کو پیش کرنے میں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی. ہم یہاں پر کتنے سال سے رہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، پوری دنیا میں اسلام کتنے سال سے آیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی کمیوں کا محاسبہ کرنے کے لیے ہم ایک جگہ اکٹھا ہو کر بیٹھ کر کبھی سوچتے نہیں ہیں. ہم تمام کے تمام اس بات کی کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ ضرور اس کا محاسبہ کریں گے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا بندہ جو آج 10 سال سے 20 سال سے موجود ہے، لیکن اسے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیوں معلوم نہیں ہے، اور اللہ اکبر جو مسجد سے 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے اس کا مفہوم اسے نہیں معلوم ہے. اس سے پوچھئے تو وہ عجیب و غریب بات کرتا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ہمارے علماء کا بھی ہے اور غیر علماء بھائیوں کا بھی ہے، جتنے بھی دینی بھائی ہیں، لیکن انہیں بتانے کی ضرورت ہے. آج جو ماحول ہو گیا جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک عجیب و غریب ماحول میں، ایک عجیب و غریب ذہنیت میں جینے لگے، اور خاص طور سے ہندوستان کا جو ماحول ہے وہ آپ اور ہم بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. اور بہت ابھی آپ جانتے ہیں مستقل قریب میں جو چیز ہونے جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہندوستان پر کیا اثر پڑنے والا ہے، اس چیز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم علماء آنکھ بند کر کے نہ رہیں بلکہ آنکھ کھول کر رہیں، ہر وقت سوچیں کہ اچھا. دوسری ایک چیز اور، ہم لوگ بڑے ہو گئے، 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر کے بعد بھی ہم لوگ اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہیں. بچہ نہ سمجھیں. آپ اور ہم شریعت کے مکلف ہو گئے اسی دن سے کنتم خیر امتن کا جو لفظ ہے، جو جملہ ہے، وہ متوجہ ہو گیا ہماری طرف، اور ہم لوگ کھیل کود میں پڑے ہیں، موبائل کے گیموں میں پڑے ہیں اور دوسرے فالتو چیزوں میں پڑے ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ یہ علماء جو مدرسوں سے فارغ ہو کر اگر اپنی آگے کی تعلیم کچھ مکمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اور کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو، چاہے اور کسی ادارے
ادارے میں ہو وہاں جا کر وہ اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہیں. بچہ نہ سمجھے، آپ تو عالم دین ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا کر دیا، آپ بڑی سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، لوگوں کو متوجہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم لوگ جو صرف اسلام کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑا اچھا رول ادا کیا گیا، اور چونکہ بہت زیادہ اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے نہیں اس لیے میں اس چیز پر گفتگو نہیں کروں گا. ماشاءاللہ جس بندے نے عربی میں تقریر کی اور انہوں نے خاص رول ادا کیا، سچ کہہ رہا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم میں سے ہر بندہ اور ہر فرد اس کے دل کے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے، اور اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ایمان والا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہمارا بھائی ہے اور ہمارا رشتہ اس سے مضبوط ہے. ماشاءاللہ میں بہت مبارکباد اس بندے کو بھی پیش کرتا ہوں، اور ہم تمام جتنے بھی حصہ لیے تھے اور جو بھی یہاں پڑھ رہے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اساتذہ نے جو محنت کی میں ان کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے حاجی محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم کا وہ بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ بہت آگے جا رہے ہیں. آپ کا مقابلہ پورے گجرات کے اندر بہت مشکل سے لوگ کریں گے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، اللہ آپ کے کام کو بھی قبول فرمائے. اور ہمارے حضرت مولانا موسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے درد کے ساتھ اور جو کڑھن کے ساتھ جس فکر کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا اور آگے بڑھایا، اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اور جتنے بھی یہاں اساتذہ ہیں میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے سنا 2 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے، مجھے کچھ بولنا نہیں تھا لیکن حکم ہوا. جزاکم اللہ. آپ آگے بڑھتے رہیں، آپ بالکل پیچھے نہ رہیں. آپ یہاں سے جب نکلیں تو تمام لوگوں کا جائزہ لے کر آپ نہ ایک اسکول میں منحصر ہو نہ ایک مدرسے میں منحصر ہو، بلکہ آپ مدرسے میں اگر لگ رہے ہیں تو باہر کی دیوار کی باہر کی چیزوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں. آپ اسکول میں جا رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ باہر کی چیزوں کو دیکھیں. آپ سے 10-15 ہزار روپے میں ایک دم